جی ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ دہشت گردوں کے حامی کون ہیں، کون ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے بیسیکلی، اور یہ بات کہاں سے چلتی ہوئی شروع ہوتی ہے اور کہیں بھی آ کر ختم نہیں ہوتی بلکہ یہ جاری ساری ہے۔ اصل میں اگر آپ اس کے اوپر مطلب انسان اگر تعصب کی اینک اتار دے، تعصب کی چشمہ اتار دے اور کھلے دل کے ساتھ اور باقاعدہ میڈیا رپورٹس کو سامنے رکھ کے، تعصب نہ کرتا ہوں نا، بائس نہ ہو، نیوٹرل گیئر میں ڈالے اپنے کو، اور اس کے بعد اگر دیکھے تو اس کو عجیب و غریب قسم کے ان کے نظریات نظر آئیں گے۔ شدت پسندی بھی اور احمق بھی ہیں، شدت پسند بھی ہیں اور احمق بھی ہیں۔ مثلا میں کچھ رپورٹس آپ کو دیتا ہوں، اس کو آپ جا کے دیکھیں، نیٹ پہ آپ کو مل جائیں گی۔ مثلا انہوں نے جس طرح سے ایک چیز ڈیولپ ہو گئی ہے کہ جو برادران اہل سنت ہیں، سنی ان کو سنی ماننے پر تیار نہیں ہیں۔ بڑے بڑے مفتی مصر کو لے لیں، مفتی شام کو لے لیں، آپ ان کے اسٹیٹمنٹ سن لیں، جامع ازہر والوں کے سن لیں، دمشق والوں کے سن لیں، اہل سنت ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سنی نہیں ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ سنی ہے تو پھر ہم سنی نہیں ہیں، وہ ان سے ایسی جان چھڑا رہے ہیں۔ چلیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ یہاں پر بات ہو سکتی ہے۔ آپ وہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں کہ روس اپنے کسی معاملات کے لیے، مفاد کے لیے آگے بڑھتا ہے اور عذاب خدا نازل ہوتا ہے تکفیریوں پر، اور ایسی بمباری ہوتی ہے کہ طبیعت ہری ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ جی پیوٹن جو ہیں، ولادیمیر پیوٹن شیعہ ہیں۔ اب یہ ایک شدت پسندی بھی ہے اس کے اندر، ایک احمق پن بھی ہے۔ مطلب پیوٹن کہاں سے شیعہ ہوگا؟ وہ کہتا ہے کہ اگر دہشت گردوں کو مارنا، ان کے سر توڑنا، ظالم کے خلاف قیام کرنا شیعت ہے تو میں شیعہ ہوں، ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ یہ آتی ہے۔ دوسری جگہ براک اوباما کو، ان کو حسین یاد آ گیا بیچ میں جب ایران کی نیوکلیئر ڈیل ہو رہی تھی، تو کہتے ہیں کہ براک حسین اوباما شیعہ ہیں، کیونکہ یہ ایران کے ساتھ سافٹ کارنر رکھتے ہیں۔ مطلب ان کے تعصب اتنا واضح ہے، ان کے احمق پنے کی وہ نہیں۔ میں کل دیکھ رہا تھا ہمارے ایک یو کے ہی ٹی وی کے کچھ وقت کلپس تھے، تو اس میں بہت سارے برادران اہل سنت بیٹھے ہوئے تھے، فضائل محمد آل محمد پہ بات ہو رہی تھی۔ میں نے اس کو پورا سنا تو انہوں نے برملا یہ کہا کہ میں نے یہ کتاب لکھی اور اس کے اندر ایک حدیث بھی شامل نہیں کی ہے جو کسی شیعہ بک سے ہو، تمام کی تمام جو ہے وہ اہل بیت کے فضائل اہل سنت کی کتب سے ہیں، اور یقیناً وہ عالم دین اہل سنت سے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی کو مانتے ہیں تو میں نے حضرت علی کے اوپر کتاب لکھی ہے اور اہل بیت کے اوپر کتاب لکھی ہے، اور تمام وہ احادیث جو سنی کتب سے ہیں وہ شامل کی، ایک حدیث بھی میں نے شیعہ کتب سے نہیں لی۔ کوئی یہ نہ کہے، مگر پھر بھی یہ کہا گیا یہ اندر سے شیعہ ہے، یہ کھوٹ ہے نا دلوں کا، ہاں یہ اندر سے شیعہ ہے۔ بھائی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں تو پھر اندر سے کیوں شیعہ ہو جائیں گے؟ آپ اون کریں۔ یہ وہ تکفیری سوچ ہے اندر، یہ وہ چیز ہے جس کو سنیت سے نکال کے ان کو خوارج میں آگے داخل کرتی ہے، کہ اب ان کے لیے پتہ نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا میں کہیں جائیں، یہ جو مجرم ہیں جناب زہرا پہ در گرانے والے، یہ جو مجرم شکلیں ہیں جو ابھی بچوں کے بھی قاتل پکڑے گئے ہیں، آپ ان کی شکلیں دیکھیں، یہ جو نحوست بھری ہیں، جو مطلب مدرسے کے اندر یہ کرتے کیا ہیں، یا ہماری اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ دوست ہیں جنہوں نے جو ہے وہ اس بچے کو ذبح کیا، اور مطلب گاؤں میں اور ان علاقوں میں ان ایریاز میں بچپن کی مطلب دوستیاں ہوتی ہیں۔ اب کیا پتہ کہ وہ کس وقت تکفیری ہو جائے گا، اور اس کو بہلا پھسلا کے یہ کہنا، کوئی مدرسے سے اٹھ کر تو یہ نہیں کہے گا کہ میں دہشت گرد ہوں، نہ کوئی بتائے گا باہر نکل کر۔ مدرسے کی اگر آپ دیکھ لیں رپورٹ ساری، جو بہت ساری پاکستان کے نجی ٹیلی ویژنز نے دکھائیں کہ جی وہاں پر کلیئر کرایا گیا فلاں مدرسے کے اندر، وہاں پر اسٹوڈنٹس کم ہوں گے، خودکش جیکٹیں زیادہ، ٹھیک ہے نا، اور راکٹس اندر، یہ سب، یہ تمام چیزیں۔ پھر لوگ آ کر اتنے بھولے ہیں، یا وہ اتنے دہشت گرد ہیں، دو صورتیں ہیں، یا اتنے احمق ہیں یا اتنے دہشت گرد ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ آ کے کہتے ہیں کہ جی اس دن ہمارے کالر آئے سعودیہ سے کہ جی آپ لوگ مدرسوں میں کیوں کہتے ہیں، مدرسوں میں دہشت گرد کہاں ہیں؟ تو یہ کوئی آسمان سے اتر رہے ہیں، بیری کے پیڑ پہ سے اترا ہے، یہ سب مدرسے سے، اس کا باپ پیش نماز ہے ایک کا، دوسرے کا بھائی وہاں پر پڑھتا ہے، یہ تمام وہ جو ہے وہ مدرسے کے لوگ ہیں۔ میں نے پوری رپورٹ پڑھ کے سنائی، ساری انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے، پولیس کی حراست میں ہے یہ سارے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مدرسوں کے اندر دہشت گردی نہیں ہے۔ مدرسے وہ مدرسے نہیں جو حقیقتاً مدارس ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے کے ہوں، جو دہشت گردی میں ملوث نہیں، اس کو کہنے کا کسی کو جواز نہیں۔
ہر انسان آزاد پیدا ہوا ہے، اپنی فقہ کے اعتبار سے، اپنے نظریات کے اعتبار سے اس کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے، پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں بھی اس کو، ہر انسان کو اس کی مذہبی آزادی ہونی چاہیے۔ صرف قدغن ہونی چاہیے جہاں پر وہ کسی کو نفرت کا اظہار کرے، اپنے کو پارسا سمجھے، دوسرے کو کافر سمجھے۔ یہ تکفیری مدرسوں کی جو لائن ہے، وہ کیا کرتے ہیں، دوسروں کو سب کو کافر کہیں گے، غلیظ لٹریچر بھیجیں گے، وہاں چھاپیں گے، اس کو پرنٹ کریں گے، اس کو بانٹیں گے۔ تو وہ مدارس جن کی تعداد جو ہے وہ کافی ہو چکی ہے اور جہاں سے یہ کام ہو رہا ہے ان کے خلاف بولتے ہیں، نہ کہ ہم ان کو کہیں جو کہ اپنی فقہ کے اعتبار سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے ہمارے فقہ کے اعتبار سے نہیں ہے، ہمارے نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر ہر انسان کو، جیسے ہم نے کہا کہ ایک مذہبی آزادی ہے، پیدائشی حق ہے اس کا۔ بالکل جس طرح خدا رزق دے رہا ہے، کیا اس نے پوچھا کہ تم میرا اقرار کرتے ہو تو میں تم کو رزق دوں گا ورنہ نہیں دوں گا؟ جب خدا نے نہیں روکا کائنات کو، اس نے اس حساب سے ڈیزائن کیا ہے، آخرت میں وہ حساب لے گا سب کا، قبر سے لے کے آخرت ہے ہر انسان کے لیے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو روڈ پہ ہنٹر مارنے والے؟ ایک ریاست ہے، ریاست کہاں جرم کرے گا ریاست اس کی سزا دے گی۔ بالکل، یہ نہیں کہ آپ کسی کو کافر ٹھہرا دیں۔ کالر کو شامل کریں۔ ہلو، السلام علیکم۔ موسی بھائی ایک منٹ دیں گے؟ آپ بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں جو میں سن رہا ہوں، اور بڑا اچھے طریقے سے آپ پیش کر رہے ہیں اس مقدمے کو۔ جی جی چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں، فرمائیے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پہ جا کے آپ نے انصاف لینا ہے وہ ہماری عدالتیں ہی ہیں، اور ان عدالتوں میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو اگر عدالتوں میں جج افتخار چودھری، خواجہ شریف، رفیق تارڑ، مشتاق، مولوی مشتاق، انوار الحق جسٹس جیسے اگر آپ کو جج ملیں تو کیا آپ کو انصاف کی توقع ہے وہاں پہ؟ اور پھر وہی جج جب ریٹائر ہوتے ہیں اور وہ جا کے پاکستان میں سیاسی پارٹی بناتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں سیاست میں آنے کا، تو کیا ایسے ججوں کو آپ جب عدالتوں میں لاتے ہیں اور اپنی سفارشوں سے لے کے آتے ہیں تو کیا ایسے ججوں سے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ آپ کو انصاف ملے گا؟ تو جب یہ چیزیں ساری آپ کے سامنے آ جائیں گی تو پھر آپ کو یہ نقوی بھائی ایک سیکنڈ کو میں روکوں گا آپ کو۔ توقع ان سے انصاف کی کس کو ہوگی؟ اگر احمق ہوگا تو اس کو ہوگی، ادروائز انصاف کہاں؟ جب جناب زہرا سلام اللہ کو انصاف نہ ملا، 2 بچوں کو لے گئیں جو جنت کے جوانان کے سردار تھے، ان کو انصاف نہ ملا تو ہمیں کیا ملے گا؟ بھائی میں بات جو ہے نا بات اس طریقے سے کرنا چاہتا ہوں نا، آپ تو ٹھیک ہے اوپر ایک دم چلے گئے ہیں، میں اس صرف تھوڑی سی کڑی سے کڑی ملانا چاہتا تھا ملائیے کہ یہ لوگ کس طریقے سے پیچھے سے آ رہے ہیں، میں ذرا اس طریقے سے جانا چاہتا تھا تاکہ لوگوں کو ذہن نشین ہو جائے کہ یہ وہی نسلیں ہیں جو ابھی تک ہمارے خون کے اندر زہر گھول رہی ہیں۔ میں ذرا اس کڑی کو کڑی کے ساتھ ملانا چاہتا تھا۔ تو جب آج کے دور میں آپ کو وہ جج ملیں جو 2500 جو ہے دہشت گردوں کو چھوڑ دیں، 100 قاتلوں کو قتل کرنے والے قاتل کو چھوڑ دیں، تو پھر اس کو جب پیچھے آپ دیکھتے جائیں گے تو ان کی کڑیاں آپ کو وہاں ہی ملیں گی، آپ کو سعودی عرب میں ملیں گی۔ جب سعودی عرب جائیں گے تو سعودی عرب کے پھر آپ جاتے جب پیچھے جائیں گے تو آپ کو یزید اور معاویہ کے نام پہ مدرسے بھی ملیں گے، آپ کو ابو جہل اور ابو لہب کے نام کی سڑکیں بھی ملیں گی، اور آپ کو وہاں پہ جاتے پھر اور تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو آپ کو علامہ باقر نمر جیسے فصیح و بلیغ بات کا علم رکھنے والے آدمی کا قاتل بھی ملیں گے، تو وہیں بھی آپ کو ملیں گے۔ تو وہ اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ انصاف کو اگر اوپر سے لیتے آئیں تو بھی آپ کو انصاف نہیں ملتا نظر آئے گا، اور آپ نیچے سے اوپر جائیں گے تو انصاف پھر بھی آپ کو ملتا نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو کمزور کر دیا ہے۔ اگر نہ کمزور کرتے، ہم اپنے آپ کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے رکھتے تو نہ یہ جج آتے، نہ یہ قاتل چھوڑتے، اور نہ یہ سیاسی پارٹیاں بناتے جن کو اب بنا دیا گیا ہماری کمزوری نے۔ آج میں اپیل کرتا ہوں آپ کے ذریعے کہ ہماری قوم ایک اکٹھی ہو جائے اور ایک نصر اللہ جیسا ایسا لیڈر لے آئے جو ہماری قوم کو ایک نیچ پہ لے آئے اور گروپوں سے بچ جائیں۔ تو آج بھی ہم یقین کریں، ایمانداری کی بات ہے کہ ہمارے پاس بہت طاقت ہے، ہم بہت طاقتور ہیں، 5 کروڑ کی ہماری آبادی ہے، 26,000 ہم دے چکے ہیں، لیکن ہمیں تقسیم کر کے مارا جا رہا ہے صرف ان لیڈروں کے ہاتھوں سے۔ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ۔ بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے، اور اگر ہم دیکھیں مجموعی طور پر پوری مطلب ہم یہاں سے صرف ایک پاکستان کے حوالے سے بات نہیں کریں گے، ہم پوری دنیا کی مجموعی صورتحال کو سامنے رکھ کے بات کریں گے۔ کم و پیش تمام اسلامی ممالک کے اندر
جو جرائم کا سلسلہ ہے، جو وہاں پر مسلمانوں کی تمام تر مجموعی مصیبتوں کے ذمہ دار ہیں، وہ آل سعود ٹھہریں گے اگر آپ ٹھنڈے دل کے ساتھ، بہت آرام کے ساتھ اگر آپ دیکھیں ان کی تاریخ سے پہلے چلے جائیں تو وہ تمام جگہیں امن کا گہوارہ لگیں گی۔ بالکل شیعہ و سنی اختلافات ہمیشہ ہوتے تھے مگر اس نہج پر نہیں ہوتے تھے کہ ایک دوسرے کے یہاں جو ہے وہ بم باندھ کے گھس جائے آدمی۔ ایک کالر کو شامل کریں۔ ہیلو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام، کون بھائی ہو، کہاں سے؟ میں عمران فضل بول رہا ہوں۔ عمران فضل صاحب ناٹنگھم سے، آپ خوش آمدید کہتے ہیں، فرمائیے۔ میں تو یہی، جب پیچھے ہم سوچتے ہیں کہ جہاں سے ہسٹری شروع ہوئی ہے مسلمانوں کی، یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح اسلام کا لبادہ اوڑھ کے منافقین اندر گئے۔ یہ وہی حصہ چلا آ رہا ہے جو ابھی تک جسے یہ تربیت نہیں دی گئی تھی۔ اصل کیا ہے تو یہ لوگ بیچارے اصل، جب ان کو اصل کا بھی پتہ چل جائے گا، پاکستان ہو یا کوئی جتنے بھی غریب ممالک ہیں جہاں پہ محنت کا حق نہیں ملا جاتا، ورنہ اس دنیا میں تو میرا مطلب ہے ہر انسان جو اپنے روٹی کی تلاش میں ہے، تو یہ چیزیں تو بہت دیر ہو چکی ہے کہ لوگ بھوک و افلاس سے تنگ آ کر جو ہے وہ لوگ اپنے آرگنز بیچ دیتے ہیں یہاں تک کہ گزارا کرنے والے، لیکن وہ لوگ اور ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کٹوا کے گزارا کر لیتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو کاٹ کر گزارا کرتے ہیں۔ تو یہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ اب پاکستان میں تو ویسے ہی بندے کی ویلیو، انسان کی ویلیو کوئی نہیں ہے، اور یہ جو میرا مطلب ہے پیسے کی لالچ، وہی ہم جو سنتے آ رہے ہیں کہ دجال آئے گا، اس کے ہاتھ میں روٹیاں ہوں گی، اور جو وہ اپنے آپ کو کہے گا مجھے خدا کہو تو میں تمہیں روٹی دوں گا۔ یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے لیکن کچھ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، اور یہ بات اسی لیے ہے کہ لوگوں کو جب ان کا حق ملنا شروع ہو جائے گا، کسی کا پیٹ بھرنا، لوگ بیزی ہو جائیں گے کاموں میں، اپنے گھریلو ضروریات پوری ہو جائے گی، تو یہ چیز ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن اب شکر ہے اللہ کا کہ ہمارے اہل سنت کی طرف سے اب یہ کام شروع ہو چکا ہے کہ اب اہل سنت جو ہے اہل بیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، اصل کی پہچان کروا رہے ہیں۔ میرے پاس کافی پاکستان سے ویڈیو آ رہی ہیں جہاں پہ کہ اہل بیت کی تعریف میں اور پہچان کروائی جا رہی ہے کہ ہم غافل تھے اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ بات سچ تھی کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک میری اہل بیت ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کام شروع ہو چکا ہے اور لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا ہے حق کس طرف ہے اور ہم نے کس طرف جانا ہے۔ یقین کریں میں تو ویڈیو دیکھ کے حیران ہوا، اور ایک مسجد میں، شاید وہ برمنگھم تھی یا کہاں کی مسجد تھی، اس میں تو یہاں تک وہ ہمارے سنی عالم ذکر کر رہے تھے کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، ذکر علی عبادہ، بالکل۔ ہاں، وہ یہی اہل سنت کے جو عالم تھے وہ بتا رہے تھے کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور معاویہ کا ذکر کیا۔ اس نے کہا کہ معاویہ تو حق کے خلاف لڑا تھا تو مولا علی حق تھے۔ یہ میں سن رہا تھا، یقین کرے اس کے بعد جو سننے والے تھے ان کے بیٹھے ہوئے مسجد میں، ان میں میرا مطلب وہ شروع ہوگی، لڑائی شروع ہوگی کہ جی علامہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ معاویہ کے خلاف بول رہے ہیں، لیکن شیعہ ہو گئے ہوں گے ان کے تصدیق کہ یہ اب ہمارے اہل سنت کے جو امام ہیں یہ تبلیغ کریں اور ان کو نالج دیں، قرآن کا نالج دیں، کہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتا ہے کہ یہ کیوں غور نہیں کرتے ہیں قرآن پر، اور جب ہمارے مسلمان قرآن پہ غور، ان کے پاس علم نہیں ہے، انہیں صرف وہ کیا کہتے ہیں سیاسی علم ہے ان کے پاس کہ کس کے پیچھے جانا ہے کس کے پیچھے نہیں جانا، اور پیسے کس سے لینے پیسے کس نے دینے۔ یہ ہمارے یہاں نٹنگھم میں ایسے حضرات ہیں، میں حیران ہوں کہ وہ چھپے ہوئے پہلوان ہیں جو داعش کے ہیں، یقین کریں نظر آ رہا ہے، اور ایک طرف ہمارے اہل سنت ہیں جو ان لوگوں کا منہ توڑ جواب دینے والے ہیں۔ یقین کریں اب وقت آ رہا ہے، حق کی پہچان ہونی شروع ہونی ہے، اور اسی طرح ہونی ہے
کہ اب ذکر اہل بیت ہوگا، کیونکہ صرف علم جو ہے وہ صرف اہل بیت ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں ملا دیا قرآن کو اہل بیت کے ساتھ؟ بالکل. دیکھیں قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب ہے جو لوح محفوظ میں ہے، اور اہل بیت بھی لوح محفوظ میں ہے. یہ ملاپ جو نبی نے کرایا ہے، دیکھیں کتنا بڑا رتبہ ہے. قرآن بالکل اور ایسے اہل بیت بالکل دونوں بہت پاک ہیں. جزاک اللہ. بالکل بہت شکریہ، آپ نے السلام علیکم. بہت مفید وعلیکم گفتگو السلام کی. ورحمۃ اللہ اور وبرکاتہ. بہت خوبصورت بات کی ہے. اسی کے سے بات یاد آ رہی ہے علی بھائی کہ جنہوں نے پروپیگنڈا کرنا ہے، جنہوں نے راہ حق سے منحرف ہونا ہے، وہ اس حدیث کو بدل کر کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک تو کتاب اللہ اور ایک میری سنت. بالکل. یعنی اہل بیت کا نام ہی نہیں آنے دیتے کہیں کہ غلطی سے بھی تعارف نہ ہو جائے. تعارف نہ ہو جائے کہیں. وہ ظاہر ہے وہ ایک ایسی ان کا سحر ہے، یا یوں کہہ لیجیے ان کی ایسا انفلوئنس ہے کہ جو ہی وہ کتاب کھلے گی خوشبو چاروں طرف جو ہے پھیل جائے گی. تو وہ مگر وہ کتاب کھل کے رہے گی، اور خدا اس کتاب کو بتدریج کھول رہا ہے اور کھلتی چلی آ رہی ہے. اگر مفتی دمشق کا خطاب سنا جائے تو انہوں نے بہت باتیں عیاں کی، اور بعض کلپس میرے پاس ایسے بھی ہیں کہ ان کے اندر بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں. مطلب حجاز کی ہے وہ، کیونکہ اب یہ اس چیز کو فیصلہ کر لینا چاہیے. حجاز ایک الگ چیز ہے اور سعودی آل سعود ایک الگ چیز ہے. اس کو سعودی عرب نہیں کہنا چاہیے، حجاز مقدس. مکہ و مدینہ و حجاز مقدس. جو حجاز کی ایک ویڈیو ہے، وہاں پر کسی مسجد کی ہے، اس کے اندر جب امام حسین السلام کا ذکر آیا تو اس میں سب یہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس سے رہا نہ گیا، وہ دھاڑے مار مار کے رویا شخص. تو اب یہ کہاں پر جو ہے وہ روکیں گے، کیونکہ بیداری پھیل رہی ہے، اور امام حسین السلام کی مظلومیت، وہ خون ناحق جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ انتقام مانگ رہا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں ادھر دنیا جا رہی ہے، کیونکہ جس طرح پر بتدریج لمحہ بل لمحہ ہم انقلاب امام زمان ارواحنا الفدا سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ان کے حامی جمع ہو رہے ہیں، ناصر جمع ہو رہے ہیں، ان کی بھی فوجیں اور صفیں تشکیل پا رہی ہیں، اور دوسری طرف دجالی مکر و فریب کرنے والے دہشت گرد، اچکے، ڈاکو، لٹیرے، ڈھیٹ افراد بھی جو ہے وہ جمع ہو رہے ہیں، سفارہ ہو رہے ہیں. مگر یقیناً خدا کا وعدہ ہے کہ وہ مظلوموں کو جو ہے وہ مستضعفین کو نصرت عطا کرے گا، اور ان کو غالب کر دے گا. ان لوگوں کو جو کہ زمین پر پسے ہوئے تھے، جو کمزور کر دیے گئے تھے، خدا ان کو قوت دے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دور غلبے کا دور ہے. اور وہ وقت جب بنو امیہ سمجھتی تھی کہ انہوں نے تلوار کے زور پر جو ہے وہ تمام دنیا کو محب آل محمد سے ختم کر دیا، اور محب آل محمد کو اس دنیا سے ختم کر دیا، اور اس دنیا میں ان کا وجود نہیں رہا. یہ تھوڑے تھوڑے سے ادھر ادھر چلے گئے ہیں. مگر چونکہ وہ انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، میڈیا کا دور نہیں تھا، وہ سمجھے کہ عرب سے ہجرت ہو گئی تو کنویں کا میڈک سمجھتا ہے کہ میں ٹرٹر کر رہا ہوں، تو میں اس کنویں کا بادشاہ ہوں. اس دنیا ہی یہ کنواں ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا نہیں ہے. مگر اس کنویں کے مینڈک کو آج معلوم ہوا جب اربعین میں 3 کروڑ لوگ آ گئے تو اس مینڈک کے ہوش اڑ گئے، تو وہ اتر آیا بم دھماکے کرانے پر. اب اس میں بھی ناکامی، کیونکہ وہ کچھ بھی کر لیں، ہم کو امام حسین علیہ السلام سے نہیں روک سکتے. ہم کو گلے میں لاکٹ پہننے پر ذبح کرا دیں، ہم گردن دینے کو تیار ہیں، ہم لاکٹ نہیں اتاریں گے. ہم وہ ضرور اپنے سینے پہ، اپنے قلب پہ اس کی زینت بنائے رکھیں گے. اگر آپ سٹوری پہ ایک کالر کو شامل کر لیں. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم بھائی جی، میں صبا بات کر رہی ہوں. جی صبا، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ کیسی ہیں علی بھائی، کیسے ہیں؟ الحمدللہ بہن بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہیں؟ جی بس بہت دنوں کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے، کال لگ رہی ہے. بہت شکریہ. جی وہی. اور صبا بتائیے کیا کہیں گے؟ جی جی بسم اللہ کیجیے. وزم جہاں میں دھوم ہے ماتم حسین کی، یارو یہ غم ہے، یارو یہ غم ہے شہادت حسین کی. کوئی کیا سمجھے مومن و رتبہ حسین کا، فرماتے تھے ہر گھڑی محبوب کبریا. لگتے جگر حسن حسین نور عین ہے، اے محسن حسن میرا واقع حسین ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ صبا، آپ شامل ہوتی رہا کیجیے اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. خدا حافظ. ایک اور کال شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر لیجئے. جی وعلیکم السلام. میں انیس حیدر بول رہا ہوں. انیس حیدر صاحب نیو یارک سے خوش آمدید کہیں گے.
کیسے ہیں؟ بہت شکریہ. آپ کیسے مزاج ہیں؟ سب کچھ تو آپ سب کچھ آپ اس میں کہہ ہی دیتے ہیں. اب کسی کو کچھ چانس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہے اس میں. ارے ابھی بہت کچھ ہے, ابھی بہت کچھ ہے کہنے کو. گفتگو ہوتی ہے کہ واقعی حقیقت میں آپ نے بہت خوبصورت آج کا موضوع لیا ہے. دہشت گرد کے حامی کون ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ حامی کون ہے جو کہ دہشت گرد جو پھیلا رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ان کے جو ساتھ دینے والے ہیں وہ کون ہیں؟ اب اس کے بارے میں ایک بہت خوبصورت یہ کوشچن ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو کہ ہمارے صفوں میں آ کے دہشت گردی کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں دہشت گردی کے حامی میکسیمم وہ لوگ ہیں جو کہ علم سے بغیر ہیں. علم سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی کوالیفائڈ نہیں ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کوالیفائڈ ہیں لیکن انہوں نے علم حاصل کیا ہے بغیر معرفت کے ساتھ. اگر معرفت کے ساتھ وہ علم حاصل کرتے تو یقیناً وہ ان کے حامی نہیں ہوتے. جیسے ابھی ایک کالر نے بڑی اچھی بھی بات کی کہ کسی جگہ پہ کوئی تقریر کر رہے تھے, انہوں نے مولا کائنات کے فضائل بیان کیے. اکثر اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سے ہمارے عالم دین جو ہیں وہ مولا کائنات کے بہت فضائل بیان کرتے ہیں اور بہت ممتاز طریقے سے بیان کرتے ہیں جو کہ ہمارے عقیدے سے مطابق ہوتے ہیں. تو اس لیے اب کافی شعور پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے. جب تک ہم علم سے بے بہرا رہیں گے اور معرفت کے ساتھ علم حاصل نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ہمارا بھی شمار انہیں لوگوں میں نہ ہو, خدا نہ کرے. اچھا جی, شکریہ بہت بہت. جزاک اللہ. پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے, تو میں اپنی بات کو مکمل کر لوں کہ وہ جو سمجھتے تھے کہ یہ کنواں ہی پوری کائنات ہے اور ان کو نہیں پتہ تھا, وہ سمجھ رہے تھے کہ شیعوں کو ختم کر لیا. اب جب پتہ چلا کہ پوری دنیا میں جو ہجرت ہو رہی تھی اور جو لوگ جا رہے تھے ادھر ادھر پھیل رہے تھے وہ وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں ہیں, تو اس وقت جو ہے وہ ایک شیعہ ہراسی کا ماحول انہوں نے پھیلایا ہوا ہے. خود خوفزدہ ہیں اور دوسروں کو خوفزدہ کر رہے ہیں. حالانکہ شیعہ پاپولیشن پوری دنیا کے اندر کہیں پر ایک خودکش بمبار دکھا دیں, ایک دہشت گرد دکھا دیں جس نے گلا کاٹ کے کسی کا سر بالوں سے اٹھایا ہوا ہو, کوئی ایک دہشت گرد دکھا دیں, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری شیعہ قوم تعلیمات آل محمد پر عمل پیرا ہے؟ نہیں, مگر چونکہ جڑوں کے اندر وہ دین نہیں ہے, جڑوں کے اندر اہل محمد کی تعلیمات ہیں, چاہے پریکٹیکل ہو نہ ہو مگر کسی کا گلا نہیں کاٹیں گے. بالکل. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سہیل بات کر رہا ہوں جاپان سے. جناب سہیل صاحب جاپان سے خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علی بھائی, میں ذرا پروگرام لیٹ لگایا تھا, تو ایک تو بچے کا واقعہ بیان کر رہے تھے, اگر ہو سکے تو تھوڑا ریپیٹ کر دیجیے گا جسے شریک کیا گیا. دوسرا جو دہشت گردوں کے حامیوں کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ایک دو چیزیں بات کرنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ پاکستان میں جو علماء کونسل کا چیئرمین جو بنایا ہوا تھا طاہر اشرفی, یہ آپ دیکھیں کہ ایسے شخص کو علماء کونسل کا چیئرمین بنایا ہوا جس کے بارے میں اگر آپ نے وہ نیٹ پہ سنا ہو, زید احمد صاحب جو کہ سعودیہ میں قید ہو کے رہا ہو کے واپس آئے ہیں, انہوں نے بتایا کہ یہ طاہر اشرفی نے انہیں رپورٹ دی تھی کہ میں جی ایرانی جو ہے ایرانی جاسوس ہوں, تو اس لیے جو ہے نا انہوں نے مجھے وہاں پہ قید کروایا, لیکن وہ کیونکہ وہ جھوٹ تھی ساری بات تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے رہائی ملی. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ جو ایسا جھوٹا شخص ہو اس بندے کا ایسے عہدے پہ بیٹھنا یہی ایک مطلب سوالیہ نشان ہے. ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ایسے شخص کو کس طرح وہ بنا سکتے ہیں. اور دوسرا کیا کہتے ہیں, میں نے ایک اہل سنت کے عالم تو میں کیا کہوں, بہرحال مولوی کو سنا تو وہ اس نے بات بڑی اچھی کی. کہتا ہے کہ یار جو اہل تشیع ہے وہ کہتا ہے میں اہل تشیع ہوں, جو اہل سنت ہے وہ کہتا ہے میں اہل سنت ہوں, اور جو اہل حدیث ہے وہ کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں. لیکن وہ کہتا ہے دیوبندی, اب اس نے ایسا لفظ استعمال کیا, وہ کہتا ہے دیوبندی اتنا مطلب گھٹیا کہنے کہ وہ ہے کہ وہ مطلب اپنے آپ کو اپنا عقیدہ شو نہیں کرتا, وہ ہمیشہ خود کو کہے گا کہ میں اہل سنت ہوں, میں اہل سنت ہوں. جس طرح آپ دیکھیں اس وقت دہشت گرد تنظیم جو اہل سنت والجماعت کے نام سے بنی ہوئی ہے, تو جو شخص اپنا عقیدہ
عقیدے کا اظہار نہیں کر سکتا، اس میں کیا جرت ہوگی، کیا اس کا مطلب دین ایمان ہوگا؟ یہ تو سیدھی سیدھی منافقت ہے. ٹھیک ہے. اور وہی بات ہے کہ جو لوگ مطلب ایک مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کی ایک طرف مولا علی علیہ السلام کی شان جو ہے وہ بھی ان کے سامنے ہے، دوسری طرف ان سے لڑنے والوں پہ، اور جو ممبر سے 80 سال تک جس کے ممبر سے مولا علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوتی رہی، اسے بھی کہتے ہیں کہ میر معاویہ. چلیں خیر، خدا اللہ ہی حافظ ہے. اور پروگرام کا بھی ٹائم ہمارا ختم ہو گیا. آپ کے لیے آپ نے فرمائش کی تو میں دوبارہ جزاک اللہ اس خبر کو پڑھ دیتا ہوں، کوہاٹ والی. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. ہمارے سہیل بھائی کی گزارش پہ جو ہے وہ ہم دوبارہ اس خبر کو پڑھ دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے، وہ ناظرین نے جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا، ہم افسوسناک خبر کا تذکرہ کرتے ہیں. کوہاٹ میں تکفیری مدرسے سے منسلک 3 دوستوں نے مل کر مزمل عباس کو صرف یالی مدد کا لاکٹ پہننے کے جرم میں گلا کاٹ کے ذبح کر کے شہید کر دیا. اور یہ اس مدرسے کے اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے ذبح کیا. وہ ایک فتح جنگ میں ایک مدرسہ ہے انوار الصحابہ، یہ تکفیریوں کا مدرسہ ہے. یہ وہ 2 شیطان صفت درندے جو ہے وہ خبیث صورتوں کے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اسکرین پر. ان ملائن نے، ان ناہنجاروں نے جو ہے وہ اس بچے کو صرف لاکٹ یا علی مدد کا پہننے پر ایک ویرانے میں لے جا کے ذبح کیا اور اس کی لاش کو دفن کر دیا. بعد میں پولیس کی انویسٹیگیشن کرنے پر، کچھ لوگوں کو گرفتار کرنے پر، اس بچے کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ مزمل عباس ہیں جن کا گلا کاٹا گیا. تو ان کی سربریدہ لاش جو ہے وہ برآمد ہوئی اور یہ دونوں درندے جو ہیں وہ تکفیری مدرسے کے پالتو دہشت گرد جو ہے وہ گرفتار ہوئے. یہ وہ تمام مدارس ہیں جن کو سعودی عرب کی طرف سے فنڈ دیا جاتا ہے اور یہ تمام جو ہے وہ اپنے آپ کو مختلف ناموں کے ساتھ لبادہ اسلامی اوڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اب الحمدللہ ملت اسلامیہ بیدار ہوتی جا رہی ہے اور ان کا بائیکاٹ کر رہی ہے. آپ کے بھی ملکوں میں، آپ کے شہروں میں، آپ کے محلوں میں، آپ سے قریب جو بھی اس طرح کے مدرسے ہوں، جو بھی ایسی مسجدیں ہوں جہاں سے نفرت پھیلائی جا رہی ہو، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی ان دہشت گردوں کے قریب جانے سے روکیں، ان کا حامی بننے سے روکیں، ان کا ہم فکر ہونے سے روکیں. اسی کے ساتھ ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے بڑھتے ہیں. جی بالکل، کوشش ایک کاوش یہی کہ ہم جو ہے وہ صحیح اور غلط میں فرق محسوس کر سکیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے بچے کیا سیکھ رہے ہیں. اس میں کوئی تفریق نہیں ہے سنی اور شیعہ کی. جو بھی اپنے بچوں پر نظر رکھیے اور دیکھیے کہ وہ کس کمپنی میں بیٹھ رہے ہیں، کس کمپنی میں جا رہے ہیں. یہ ایز اے ماں باپ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی جو اس نقل و حرکت پر بھی غور رکھیں تاکہ ہمیں معلوم ہوتا رہے کہ وہ صحیح ہاتھوں میں ہیں یا نہیں. بالکل. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. امید ہے کہ ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس جو ہوگا وہ بہت اچھی طرح ہے. اور اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے ناظرین. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے اور علی بھائی کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.